فائدہ نمبر 1، کربلا کے شہیدوں میں سوائے 2 کے یعنی جناب علی اصغر و جناب حر کے سب کے سر قلم کیے گئے اور کوفے بھیجے گئے۔ جناب علی اصغر کا سر تو اس لیے محفوظ رہا کہ ان کو خود جناب امام حسین علیہ السلام نے دفن فرمایا تھا، اور جناب حر کے سر کو بنی تمیم نے کٹنے نہ دیا اور اپنے سردار کو دور لے جا کر دفن کر دیا۔ فائدہ نمبر 2، انصار حسین میں سے جو لوگ بھی کربلا میں شہید کیے گئے ان میں صرف 3 بزرگ ایسے تھے جن کے عیال ان کے ساتھ تھے۔ ایک جنادہ بن حرث سلمانی، دوسرے عبداللہ بن عمیر کلبی۔ ان کی بیوی نے چلتے وقت ان کو قسم دی تھی کہ مجھے بھی مولا اور آقا کی خدمت میں لے چلو۔ تیسرے مسلم بن اوسجہ، ان کے عیال بھی ان کے ساتھ کربلا میں آئے تھے۔ یہ 3 شہداء وہ ہیں جن کا ذکر صاحب ابصار العین نے کیا ہے، لیکن بعض اور صاحبان مقاتل نے ایک نام اور بھی لکھا ہے۔ وہ ہیں جناب وہب بن عبداللہ کلبی، جو غالباً روز عاشور صبح کے وقت کربلا کے میدان میں پہنچے۔ فائدہ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے 3 نفر اس واقعے میں شریک ہوئے اور انہوں نے اپنی جانیں فرزند رسول پر قربان کر دیں۔ پہلے انس بن حرث کاہلی، جن کو تمام مورخین نے اصحاب رسول میں شمار کیا ہے۔ دوسرے حبیب بن مظاہر اسدی، ابن حجر مکی نے ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ صحابی رسول تھے۔ تیسرے مسلم بن اوسجہ اسدی، صاحب طبقات نے من جملہ اصحاب ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ انصار حسینی میں ہانی بن عروہ مرادی، تیسرے مسلم بن اوسجہ اسدی، صاحب طبقات نے من جملہ اصحاب ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ انصار حسینی میں ہانی بن عروہ مرادی، جن کو سب لوگ صحابی لکھتے ہیں، اور عبداللہ بن نہبہ حمیری، جن کا ذکر بسلسلہ اصحاب رسول ابن حجر مکی نے کیا ہے۔ یہ دونوں بھی نصرت حسین میں کوفے کے اندر قتل کر دیے گئے، لہٰذا انصار حسین میں کم از کم 5 نفر ایسے تھے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ فائدہ نمبر 4، سوید بن ابی المتاع بعد شہادت حسین قتل ہوئے، جیسا کہ ان کے ذکر میں بیان ہوا۔ ان کے علاوہ 2 شہید ایسے بھی ہیں جو عمر سعد کے لشکر میں تھے اور عصر تک اسی کے لشکر میں رہے، یعنی سعد بن حارث اور اس کا بھائی ابو الحنوف۔ جب امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے اور خیام حسین میں شور و شین کی قیامت اٹھ کھڑی ہوئی تو یہ دونوں مل کر لشکریوں پر حملہ آور ہو گئے اور لڑ بھڑ کر قتل ہو گئے۔ فائدہ نمبر 5، انصار حسینی میں 2 نفر ایسے تھے جو بعد شہادت جناب سید الشہداء کچھ دنوں زندہ رہے اور پھر ان کے زخموں ہی کے سلسلے میں ان کی موت واقع ہوئی۔ پہلے سوار بن منعم نہمی، جو قید کر لیے گئے تھے اور 6 ماہ کے بعد اپنے زخموں کے باعث انتقال کر گئے۔ دوسرے موقع بن ثمامہ سعداوی، یہ بھی قید کر لیے گئے تھے اور 1 سال تک زندہ رہے اور اپنے زخموں کے باعث 1 سال کے بعد ان کی موت واقع ہوئی۔ فائدہ نمبر 6، کربلا میں 6 بھائی تو امام حسین علیہ السلام، جناب عباس، جناب عثمان، جناب جعفر، جناب عبداللہ اور جناب محمد الاصغر شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ 3 بھائی ابناء امام حسن علیہ السلام میں جناب ابو بکر، جناب قاسم، جناب عبداللہ شہید ہوئے، اور 3 بھائی اولاد جناب عقیل میں جناب مسلم و جناب عبد الرحمن و جناب جعفر شہید ہوئے، اور 3 بھائی اولاد زبیر ثعلبی سے قاسط و قردوس و مقسط رضوان اللہ تعالی علیہم شہید ہوئے، اور 2 بھائی فرزندان امام حسین علیہ السلام علی اکبر و علی اصغر علیہم السلام شہید ہوئے، اور 2 بھائی جناب مسلم کے فرزند عبداللہ اور محمد قتل ہوئے، اور 2 بھائی یزید عبدی کے بیٹے عبداللہ و عبید اللہ شہید ہوئے، اور 2 بھائی عروہ غفاری کے فرزند عبداللہ اور عبد الرحمن شہید ہوئے، اور 2 بھائی عمر راسی کے بیٹے نعمان و حلاس شہید ہوئے، اور 2 بھائی حرث انصاری کے بیٹے سعد و ابو الحنوف شہید ہوئے، اور 2 مادری بھائی مالک و سیف جابری کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ فائدہ نمبر 7، کربلا میں 7 ایسے بیٹے قتل ہوئے جن کے ماں باپ بھی کربلا میں موجود تھے، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر اور جناب عمرو بن جنادہ اور عبید اللہ بن یزید اور مجمع بن عائز اور عبد الرحمن بن مسعود، اور 2 ایسے شہید ہیں جن کے باپ کوفے میں نصرت حسین میں قتل کر دیے گئے، یعنی جناب عبداللہ اور محمد فرزندان مسلم بن عقیل، کہ یہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے اور ان کے باپ مسلم کوفہ میں شہید ہوئے۔ کربلا کا ایک شہید ایسا بھی ہے جس کا باپ صفین میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت میں شہید ہوا تھا، یعنی عمار بن حسان طائی۔ عمار کربلا میں شہید ہوئے اور حسان صفین میں۔ فائدہ نمبر 7، کربلا میں 9 شہید ایسے ہیں جن کی مائیں ان کو در خیمہ سے قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ جناب علی اصغر کہ ان کی مادر گرامی جناب رباب در خیمہ پر کھڑی ان کو دیکھ رہی تھیں۔ جناب عون بن جعفر ان کی والدہ ماجدہ بھی در خیمہ سے ان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، اور عبداللہ بن مسلم کہ ان کی والدہ جناب رقیہ بنت علی بھی ان کو قتل ہوتے ہوئے در خیمہ سے دیکھ رہی تھیں،
اور محمد بن سعید بن وکیل کہ ان کی والدہ بھی در خیمہ سے ان کے قتل کا مشاہدہ کر رہی تھی، اور عمرو بن جنادہ کہ ان کی ماں نے ان کو بنا سجا کر میدان میں مرنے کو بھیجا تھا اور خود در خیمہ پر کھڑی تھی، اور عبداللہ بن عمیر یا وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں جنہوں نے اپنے بیٹے کو جوش دلایا تھا، وہ بھی اپنے بیٹے کی لڑائی اور اس کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اور جناب علی اکبر کہ ان کی والدہ جناب لیلہ کے متعلق بھی ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے فرزند کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ فائدہ نمبر 9، کربلا کے 5 شہید ایسے ہیں جو سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ ایک جناب علی اصغر کہ وہ شیر خوار تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس پیاسے بچے کو دشمنوں کے سامنے پیش کیا کہ حرملہ اسدی نے ایک تیر سے اس شیر خوار کا کام تمام کر دیا۔ دوسرے عبداللہ بن حسن، تیسرے محمد بن ابی سعید بن عقیل، چوتھے جناب قاسم، پانچویں عمرو بن جنادہ۔ یہ 5 بچے تھے اور سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے۔ فائدہ نمبر 10، کربلا کی جنگ میں ایک عورت بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئی، وہ زوجہ عبداللہ بن عمیر کلبی یا زوجہ وہب بن عبداللہ کلبی تھی کہ ان کو شمر کے غلام نے سر پر لکڑی مار کر قتل کر دیا۔ فائدہ نمبر 11، جب اسیران اہل بیت کوفے میں پہنچے تو وہاں دوسرے خاندانوں کی عورتوں کو ان کے اعزہ کی سفارشوں پر رہا کر دیا گیا اور صرف اہل بیت ہی قیدی بنا کر شام کی طرف روانہ کیے گئے۔ فائدہ نمبر 12، جناب صدوق نے اعمالی میں تحریر فرمایا ہے کہ 2 بچے بعد قتل جناب سید الشہداء کوفے میں قتل کیے گئے۔ یہ کوفے تک تو سب قیدیوں کے ساتھ آئے، لیکن یہاں ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ قید خانے سے نکل گئے۔ یہ دونوں ابراہیم و محمد پسران مسلم تھے، لیکن جس شخص کے گھر میں انہوں نے پناہ لی تھی اس نے انعام کے لالچ میں ان کو قتل کر دیا اور ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس لے گیا، جس پر ابن زیاد اس پر غضبناک ہوا اور اس کے قتل کا حکم دیا اور وہ قتل کر دیا گیا۔ آخر کلام، آخر میں ہم تمام دنیا کے امن پسند انصاف پرور مسلمانوں کی خدمت میں عرض کریں گے کہ حسین مظلوم صلوات اللہ علیہ نے محض انسانیت کی بھلائی اور انسان کو اس کے عظیم مقام پر پہنچانے کے لیے اپنی عظیم قربانی پیش فرما دی۔ اب اس سے فائدہ حاصل کرنا اور اس عظیم قربانی کی یادگار قائم رکھنا امن نواز انسانوں کا کام ہے، تاکہ اس عظیم قربانی کو دنیا فراموش نہ کرے اور اس سے بیش از بیش فوائد حاصل کرے۔ یہ ایک ایسی قربانی ہے جس میں انسان کے لیے مکارم اخلاق اور بلندی کردار کا ہر پہلو روشن ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ حقیقتاً وہ واقعہ انسانیت کا ایک اعجاز ہے۔